السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ الرحمن بے حد مہربان، الرحیم نہایت رحم کرنے والا، مالک بادشاہ مطلق، یوم الدین روز جزا کا۔ الرحمن الرحیم بڑا ہی مہربان، نہایت رحم کرنے والا، روز جزا کا مالک ہے۔ ناظرین کرام، آئیے آج ہم لفظ رحمان اور رحیم پر غور و فکر کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے 99 صفاتی ناموں میں سے نام ہیں۔ یہاں پر 3 صفاتی ناموں کا ذکر ہوا ہے، الرحمن، الرحیم اور مالک۔ تینوں پر ہم تھوڑی تھوڑی روشنی ڈالیں گے اور ذرا غور و فکر کرنے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین کرام، اللہ رب العالمین اتنا بڑا رحمان و رحیم ہے وہ پاک ذات کہ اس نے اپنے رحم و کرم سے ہمیں انسان بنایا۔ اگر وہ چاہتا تو ہمیں کسی ادنا اور گھٹیا سے گھٹیا مخلوق میں بھی پیدا کر سکتا تھا۔ اللہ رب العالمین اتنا بڑا رحمان و رحیم ہے کہ اس نے اربوں کھربوں لوگوں میں سے چن کر کے منتخب کر کے اپنے رحم و کرم سے ہمیں ایمان جیسی دولت عطا فرمائی۔ وہ اتنا بڑا رحمان و رحیم ہے کہ ہادی عالم، رحمت عالم، نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا۔ وہ اتنا بڑا رحمان و رحیم ہے کہ ہماری سرکشی، حکم عدولی، نافرمانی اور گناہوں کے باوجود زمین، آسمان، چاند اور سورج اور ستارے اور جتنی چیزیں اس نے پیدا کی ہیں، ان تمام چیزوں سے ہمیں فائدہ حاصل کرنے کا موقع عنایت فرمایا ہے ہمارے گناہوں کے باوجود۔ یہ اس کی شان کریمی ہے، یہ اس کا رحم و کرم ہے۔ ناظرین کرام، وہ اتنا بڑا رحمان و رحیم ہے کہ ان کے بندوں میں سے بہت سے ایسے ہیں کہ جو مکمل طور پر اس کی ذات کریمی سے انکار کرتے ہیں اور حکم عدولی، سرکشی اور نافرمانی اور بغاوت پر اترے ہوئے ہیں، لیکن وہ اتنا بڑا رحمان و رحیم ہے کہ قادر مطلق ہونے کے باوجود سرکشوں کو، نافرمانوں کو، حکم عدولی کرنے والوں کو اور باغیوں کو وہ جیسی سزا چاہے دے سکتا ہے اور جیسا مزہ چاہے ویسا مزہ چکھا سکتا ہے۔ لیکن اس کی شان کریمی دیکھیے کہ زمین و آسمان اور کل کائنات کو پیدا کر کے اس اشرف المخلوقات کی خدمت میں لگا دیا، اور تمام چیزوں سے یہ اشرف المخلوقات فائدہ اٹھا رہی ہے، اور اس کی شان کریمی ہے کہ اپنے نافرمانوں کو، حکم عدولی کرنے والوں کو، باغیوں کو، سرکشوں کو سزا نہیں دے رہا ہے۔ ناظرین کرام، اس کا یہ مطلب نہیں سمجھ لینی چاہیے کہ ہمیں ہمیشہ ہم اس کی حکم عدولی کرتے رہیں اور ہمیں سزا نہ ملے، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ تو ہمیں مختصر سی زندگی دی گئی ہے اور یہ ٹیمپروری لائف دی گئی ہے۔ اس مختصر سی زندگی میں اللہ رب العالمین نے کسی کو طاقت عطا کی ہے، کسی کو دولت عطا کی ہے، کسی کو حکومت عطا کی ہے، اور اپنے رحم و کرم سے سارا نظام اور سسٹم جو ہے چل رہا ہے۔ لیکن انسان کو کبھی یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین اگر رحمان و رحیم ہے تو وہ قہار و جبار بھی ہے۔ وہ ہماری نافرمانی پر، ہماری سرکشی، حکم عدولی اور عداوت اور بغاوت پر وہ سخت سے سخت سزا دینے پر آج بھی طاقت اور قدرت مکمل رکھتا ہے وہ۔ ناظرین کرام، اگلی آیت ہمیں اسی کا درس دے رہی ہے اور ہمیں یہی پتہ بتا رہی ہے کہ اے میرے بندو، مالک یوم الدین روز جزا کا مالک ہے۔ اگلی آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ دنیا کے اندر جو تمہیں یہ طاقت، دولت، حکومت جو ملی ہے، یہ عارضی طور پر ملی ہے، کچھ دنوں کے لیے ملی ہے۔ یہ پرماننٹ نہ تمہاری طاقت رہنے والی ہے، نہ تمہاری دولت رہنے والی ہے، نہ ہی تمہاری حکومت رہنے والی ہے، نہ ہی تمہاری آل و اولاد رہنے والی ہے۔ بس موت تک کی مہلت ہے۔ موت آئی، اس کے بعد تمام اختیارات چھین لیے جائیں گے، اور کہاں چلی جائے گی طاقت، کہاں چلی جائے گی حکومت، کہاں چلی جائے گی دولت، اور کہاں چلے جائیں گے آل اولاد، اس کا کوئی اتا پتہ باقی نہیں رہے گا۔
تو ناظرین کرام، مالک یوم الدین یہ اگلی آیت ہمیں بتا رہی ہے، یہ اگلی آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جائے دل، رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جائے دل، یہ خزاں ہے جو بانداز بہار آئی ہے، جو چمن سے گزرے تو ایسا با، تو یہ کہنا بلبل زار سے کہ خزاں کے دن بھی ہے سامنے، نہ لگانا دل کو بہار سے۔ اگر دنیا کی رنگ رلیوں میں الجھ کر کے معبود حقیقی کو، خالق و مالک کو اور شہنشاہ مطلق کو اگر بھلا دیا تو کل قیامت کے دن اعلان کیا جائے گا کہ کہاں ہیں طاقت والے، کہاں ہیں دولت والے، کہاں ہیں حکومت والے، اور کہاں ہیں آل و اولاد والے۔ لمن الملک اليوم، آج کس کی طاقت ہے، آج کس کی شہنشاہیت ہے، آج کس کی بادشاہت ہے؟ من کی زندگی گزارنے والے، من چاہی زندگی گزارنے والے اور اپنی طاقت، دولت، حکومت کا من کے مطابق استعمال کرنے والے، بتاؤ آج سلطنت، طاقت اور دولت اور حکومت کس کی ہے؟ لمن الملک اليوم، کس کی ہے سلطنت آج؟ کون ہوگا وہاں میدان محشر میں جواب دینے والا؟ جواب آئے گا للہ الواحد القہار۔ آج ساری کی ساری دولت، ساری کی ساری طاقت، سلطنت، حکومت، بادشاہت اللہ واحد قہار کے لیے ہے۔ تو ناظرین اکرام، ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین اگر رحمان و رحیم ہے تو وہ قہار و جبار بھی ہے۔ وہ ہماری ہر سرکشی پر، نافرمانی اور حکم عدولی پر آج بھی سزا دینے کے لیے مکمل طاقت اور قدرت رکھتا ہے، لیکن اس کی شان کریمی ہے کہ ہمیں معاف کیے ہوا ہے۔ اس سے ہمیں ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے اور اپنے خالق و مالک کو نہیں بھلانا چاہیے، اور ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ایک دن رب کے دربار میں حاضر ہو کر کے ہمیں اپنے کیے کا حساب دینا پڑے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے جس کو بھی طاقت عطا کی ہے، دولت عطا کی ہے، حکومت عطا کی ہے، امیری عطا کی ہے، فقیری عطا کی ہے، غریبی عطا کی ہے، جس کو جو کچھ بھی رب نے عطا کیا ہے، ہم سب کو اپنے خالق و مالک کو مان کر کے زندگی گزارنے کی ضرورت ہے اور اس کو راضی کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ دنیا آج ہے، کل نہیں۔ ایک نہ ایک دن یہ دنیا فنا ہو جائے گی اور باقی رہنے والی جو چیز ہے وہ آخرت کی زندگی ہے۔ تو ہمیں اپنی آخرت کی تیاری کرنی چاہیے، رب کے حکم کے مطابق زندگی گزار کر کے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنا کر کے اپنی آخرت کو بنانی چاہیے، اور رب کے سامنے حاضر ہو کر کے حساب دینا ہی پڑے گا، اس بات کو اپنے دل و دماغ میں رکھنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔